دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے، اور ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، آسانی کا ہوگا۔ ایک محفل میں کئی محفلیں ہوتی ہیں شریک، جس کو بھی پاس سے دیکھو اکیلا ہوگا۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے پاس دیانت داری سے بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ صبر انسان میں محبت اور سکون کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ مان نہ مان، وہ تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جس کا ضمیر لالچ اور حسد سے بھر چکا ہو، کیا اس شخص کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی راستے پر نہیں چلے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا اور فرعون کو سمندر نگل گیا۔ بہت بڑی مثال ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے والا ہو۔ ایک بزرگ کو بتایا گیا کہ یہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ بزرگ نے کہا، میں یہاں کا نہیں ہوں، وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں خود کو جانتا ہوں۔ مصیبت تو تب ہے کہ میں خود کو نہیں جانتا ہوں اور لوگ مجھے جانتے ہوں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں، نہ ہی تخت نہ ہی تاج۔ اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے یا دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے فرما بردار ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری آرزوئیں ہماری روح کو، ہماری خواہشات ہمارے جسم کو، اور ہماری تمنائیں ہماری عقل کو قید کر لیتی ہیں۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا، ٹھیک ہوتا، اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ اللہ کی بندگی میں ایسی بادشاہت ہے کہ اگر دنیا کے یہ سلطان جان جاتے تو اس حقیقی سلطنت کے پیچھے سب کے سب اپنے تخت اور تاج چھوڑ دیتے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی بادشاہت ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کوئی ساتھ ہو، تبھی آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ان کی نظر جھوٹ کو بڑی آسانی سے پہچان لیتی ہے۔ کچھ غلطیوں کی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا ذہن برباد کر دینے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل غمزدہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اندر کچھ بھی انسانیت باقی نہیں رہی۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔
زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے کہ ایسا شخص ملے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ جو شخص اپنی سچائی اور اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو۔ انسان کا یہی تو مسئلہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی کیا کچھ مجھے ملنا باقی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ مل چکا ہے۔ جو دوسروں کے پاس ایک حسرت اور ایک خواب جیسا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ کی زبان ہی کڑوی ہو تو لوگ آپ کے اچھے دل کا کیا کریں گے؟ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کم نہ سمجھیں۔ لفظوں کی آبرو کو گواؤ نہ یوں عدیم، جو مانتا نہیں اسے کہنا فضول ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ کیا ہے انسان اس قدر مجبور، اتنی زنجیروں سے بندھا ہوا؟ کیا چاہتا ہے اور کیا پاتا ہے؟ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور اس کی حیا پر چوٹ لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی تجھ میں کہاں گئی، تجھے کس کمی نے بجھا دیا؟ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ تیرا دل ہی پوری کائنات ہے۔ وہ آدمی نہیں مرتا جس کی یاد باقی ہے، جس کو یاد کرنے والا باقی ہو۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان بڑا رسوا کر دیتے ہیں۔ کروڑوں اور اربوں پیسے کمانا آسان ہے، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو کم کرنا یا مٹا دینا بہت مشکل ہے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسے زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات جو تمام خوبیوں کی مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، اور اپنے بندوں کو سب عطا کر دینے پر قادر ہے، جس کی محبت آب حیات ہے، جو انسان کو ہمیشہ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ دنیا ختم ہو جاتی ہے لیکن زندگی نہیں۔ غم کچھ لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر، اور کچھ کو غم ہوش و حواس سے پرے لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ مٹی سے مٹی کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے،
اور وہی زندگی ہے۔ وہ لوگ جو ہر جگہ جیت جاتے ہیں ان کو موت ہرا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ گمان کس لیے ہر وقت، کچھ دیر زمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ہر وہ شخص جو اپنے بوجھل دل کے ساتھ خاموشی اختیار کر چکا ہے، اسے کہو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں کرتے ہو کسی کے کردار پہ بات؟ تم اور ہم کیا جنت سے آئے ہیں؟ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ، مختصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے، آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نگل گئی۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں: نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور امیدیں کم رکھیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازی نہیں، زندگی پلٹ جاتی ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ جو سہنا سیکھ جائیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ جو ٹھہر جائے بس وہی اپنا ہے۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بد دعا نہ بھی دیں تو ان کا دکھا ہوا دل کافی بد دعا ہوتی ہے۔ ہر طرح کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے دوسری سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔
لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے کسی کا حال برا ہو تو تمہارے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سحر کو کھوج چراغوں پر انحصار نہ کر، ہوا سے دوستی رکھ اس کا اعتبار نہ کر۔ انسان کتنا ہی خوش قسمت کیوں نہ ہو، کچھ خواہشیں ادھوری رہ ہی جاتی ہیں۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ ایک پتھر بھی بے وفا ہو تو ساری دیوار گرا دیتا ہے۔ غور کرو، دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا اور ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ جھوٹ بولتے ہو اور شرماتے نہیں، نہ غیبت سے نہ چغلی سے۔ زبان سے سارا دن ذکر جاری رہتا ہے، دل تو پل بھر کے لیے بھی اس کے حضور میں حاضر نہیں کرتے۔ دل میں تو خرافات اور واہیات چیزیں بھری پڑی ہیں، نماز میں بھی دل حاضر نہیں ہوتا۔ پہلے اپنا دل حاضر کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک حدیث ہے، ایک سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی دین کا سرچشمہ ہے۔ تمام دریئے اسی منبع سے جاری ہوئے اور قیامت تک پوری آب و تاب سے جاری اور ساری رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا منبع یعنی سرچشمہ ہیں اور ہر برائی کی روک ہیں۔ سوچ کر بول، سمجھ کر بول اور غور سے سوچ، اپنی طرف سے کچھ مت کہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ جو بات لوگوں کو سنائے اس میں احتیاط برتے۔ اگر کوئی اسے ایسی ویسی بات کہے تو خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے، صبر سے سنے اور ایسے رہے کہ گویا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ شب و روز اللہ کے ذکر میں لگا رہے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے بندے نہ کسی سے ڈرا کرتے ہیں اور نہ کسی کا برا کرتے ہیں، بھلائی کے کام کیا کرتے ہیں اور موت سے کھیلا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جیا اور اللہ ہی کے لیے مرا کرتے ہیں۔ زندگی بیزار تھی، زندگی کا راز پا کر زندگی کی تمنا پیدا ہوئی۔ الہی نظام کے تحت زندگی کی تمنا، اس نظام کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ جس نے اللہ کے یہاں بکنا ہو وہ کسی اور کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اپنی کوشش سے کوئی بھی کسی ملک کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ہر ملک کی بادشاہی اللہ ہی کے حکم سے بندوں کو ملا کرتی ہے۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کریم وہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ دے دے، جب مانگا جائے دے، جتنا مانگا جائے دے، ضرورت سے زیادہ دے، ہر وقت دے، ہر کسی کو دے۔ ہر بیماری کا علاج، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا ازالہ، ہر غم کا چارہ، ہر لڑائی کا ہتھیار، ہر وار کی ڈھال، ہر گھرے ہوئے کا قلعہ، ہر شیطان سے بچاؤ، ہر کمی کی تکمیل، ہر کوشش کا مقصد، ہر ایجاد کی ابتدا اور ہر اعتراض کا جواب اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا تم ذکر کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ،
سالوں سے توفیق کے انتظار میں ہو، جب توفیق آئی بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا توفیق ہی پر رکا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے صرف اللہ ہی کے ذریعے توفیق ملتی ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو پہلے کیوں نہ کیا؟ وہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے۔ آدمی ذکر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، نہ شاہی میں خوش نہ گدائی میں۔ ہر آدمی جس بھی حال میں ہے بے قرار ہے، اور یہ بے قراری ذکر کے چھوڑ دینے ہی کی وجہ سے ہے۔ کسی دولت مند کو خاطر میں نہ لا، تیرا رب ہر دولت مند سے بڑا دولت مند ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اے میرے دوست، مجھے اور تجھے کسی کو بھی مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہیں اپنے اللہ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا اس پر معافی مانگو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام تو نے قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کسی بھی دور کے اے دوست، اب مجھے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، ملنا نہ ملنا برابر۔ بہرحال سب محبت بھرا سلام لے لو۔ جب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ استاد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بالکل ویسے کہ ویسے ہی قبول کر لیں تو ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ کام ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھوں نے آنسو بن کر اس بات کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے کہ تو معاشرے سے نکل کر اپنے دل تک آ اور مقام دل تک پہنچ، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی باقی رہتا ہے۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ غیر ملکوں میں جانے والوں کے انتظار میں ان کے عزیز یہاں پردیسی ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی خواہش رکھنا یا آپ کے دل میں اس کی تمنا شروع ہو جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ شکایت کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا لطف و کرم سے نہیں بچ سکتا۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی مامور کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی سب سے بہترین خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سفر، ایک اور انتظار موجود ہے۔ گویا کہ مر جانا نہیں۔ اگر مر جانا نہیں تو پھر جینا کیا جینا ہے۔ آپ بھائیوں کی شکایت کرتے ہو،
یوسف کے بھائیوں نے کیا سے کیا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ آپ یہ تو کہیں کہ یا اللہ، ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے خیر نہیں ملی، جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب آپ یقینی طور پر وہاں ہوں گے۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں، تو پھر یہ لمحہ فکر کا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنا اور رب تعالی سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے۔ روحانیت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہوں، اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ اجر ہے۔ مایوسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کو تو مانتا ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو۔ سچائی اور دیانتداری کی آواز ہمیشہ بلند رہنی چاہیے، خواہ ایک آدمی ہی ایسا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تعریف اس رب کی ہے جس کی تعریف کے لائق کوئی ذات نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حال یعنی موجودہ وقت کی بھی فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس نے بھی کسی حال کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا، حال نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ شکر گزار کو ہی شکر کی توفیق عنایت ہوتی ہے، نہ شکرے کو نہیں۔ جو تمہیں اور تمہارے برے اعمال کو جانتا ہے وہ پکڑ کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ درگزر کی انتہا ہے۔ بردباری کی حد ہے، اور بردباری بھی کئی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ محنت کی جزا شاہی اور عیش و عشرت کی سزا تباہی ہوتی ہے۔ جب تک تو نے برائی سے باز نہیں رہنا، برائی نے بھی کبھی باز نہیں رہنا۔ برائی کوئی چیز نہیں، تیری کرتوت ہی کا نام برائی ہے۔ جب تم چاہتے ہو اس وقت نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تب کام ہوتا ہے۔ آزمائش زندگی کی ایک منزل ہے، اور ہر حال میں صبر کرنا اللہ کی عنایت ہے۔ جد و جہد کوشش کے ساتھ اگر قابلیت بھی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوشش
اور جد و جہد قابلیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی تیری آخرت کا سرمایہ ہے، نایاب اور ضروری سرمایہ، اسے یوں ہی ضائع مت کر۔ ایک پرندہ ہے کہ جب موج میں آ کر ملہار گاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ بات سنی سنائی ہے، اور ذکر کرنے والا جس کا ذکر کرتا ہو اس کی یاد میں گم ہو کر ذکر کرتا ہے تو رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار دین دار کا دوست نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اغراض کے لیے اس کی دوستی پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح ہے، چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے، ادھر دھوپ چمکی ادھر یہ پگھلی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، راحت اور آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دل نہ ہو، جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی، صلاح الدین کے پھر سے آنے کی امید ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے، کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں، اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے، اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں، اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی۔ فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
فضول اور لغو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہیں گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ نیک کاموں کی کمائی برے کاموں نے ہی کھائی ہے، یا کھلے لفظوں میں کہیں کہ رات دن کی کمائی جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد ہی نے کھائی ہے۔ مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کی یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئیں، اور وہ کام لے جس سے کہ ملت کو یعنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تیری نقل و حرکت ناپسند ہے، نامعقول اور نامقبول ہے۔ افسوس کی بات ہے، باز آ جا، آج بدل ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ماضی گزر چکا، جیسے بھی گزرا گزر چکا۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی کسی کو خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ماضی کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔